اوپر کورٹس کے بڑے کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ یہ جو سبسٹنسز ہیں جو اس میں سارے یوز ہوتے ہیں، یہ جو اکوپمنٹ ہے وہ ان ساروں کو، اور ان کی کمرشل جو یوزیج ہے جو کیفوں میں ہوتی ہے، جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں وہاں پہ، جو ینگ لاٹ آپ کی اس کو استعمال کرتی ہے، اس ساری پہ کورٹس کی بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ اٹس الیگل۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں KN ڈیجیٹل۔ جس طرح سے لاہور میں متعدد شیشہ کیفے قائم دائم ہیں اور پورے زور و شور سے چل رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، پیسے لٹائے جا رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، شراب اور شباب کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، یقین کریں CCD نے دن رات محنت کر کے نشے سے چھٹکارا جو ہے وہ لوگوں کا کروایا ہے۔ پولیس نے ریڈ کیے، پولیس کے اوپر فائرنگ ہوئی، پولیس نے منشیات فروشوں کو بھگا دیا، گرفتار کر لیا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کچھ کیا جو ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ منشیات فروش بھاگ گئے ہیں سارے، لیکن یہ کون سے نئے اڈے کھل گئے ہیں جن کو ابھی تک بند ہی نہیں کروایا جا رہا؟ وہ ہیں شیشہ کیفے۔ شیشہ کیفوں کی تعداد میں آپ کو یقین کریں بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ 1000 سے زائد شیشہ کیفے ہمارے صرف لاہور میں ہیں، دیگر علاقوں کی میں بات نہیں کر رہا۔ لاہور کی 6 ڈویژن ہیں، سٹی ڈویژن، ماڈل ٹاؤن ڈویژن، کینٹ ڈویژن، سول لائن ڈویژن، اقبال ٹاؤن ڈویژن، صدر ڈویژن۔ یار یہ 6 ڈویژنوں کے اندر اس قدر جو ہے شیشہ کیفے والوں نے گند ڈالا ہوا ہے کہ نوجوان نسل جن میں لڑکیاں بھی شامل ہیں اپنے ہاتھوں سے، مرد اور جو خواتین ہیں، لڑکیاں لڑکے خاص کر، یار اپنے ہاتھوں سے جا کر لاکھوں روپے ان کو دے رہے ہیں اور اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ کوئی شرابیں پی رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے۔ یار میں کیا بتاؤں، دور نہ جائیں، جوہر ٹاؤن دیکھ لیں، نواب ٹاؤن دیکھ لیں، ستو قتلہ دیکھ لیں، وہاں پر یہ شیشہ کیفے کی آڑ میں، چائے قوالیوں کی آڑ میں یار دگڑ دا مجرے ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں۔ ڈھولکیاں بج رہی ہیں، بال کھلارے ہوئے ہیں لڑکیوں نے، تو میں کہتا ہوں نوٹ لٹا رہی ہیں۔ ادھر سے ایک عاشق صاحب اٹھتے ہیں، انہوں نے بھی شیشہ پیا ہوتا ہے، وہ بھی اڑا رہے ہیں، ویوز چل رہی ہے، بڑے بڑے حقے کرائے پہ دیے جا رہے ہیں۔ پھر ایسی منشیات کے خاتمے کا کیا فائدہ جب یہاں سے اٹھا کے یہاں کر دینا؟ کان یہاں سے پکڑ لیں، کان یہاں سے پکڑ لیں، بات تو ایک ہے۔ اگر CCD نے منشیات فروشوں کا خاتمہ کیا تھا تو منشیات فروشوں کو منشیات بیچنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ملی، وہ بھاگ گئے۔ جو نشے کا استعمال کرتے تھے ان کو اب منشیات نہیں مل رہی۔ اس نے کیا کیا؟ منشیات فروشوں نے اپنے گھروں کو تالے لگائے، رفو چکر ہو گئے۔ اب منشیات پینے والے کہاں جائیں؟ 2 4 5 دن جب منشیات نہیں ملی، شیشہ کیفے کا رخ کر لیا۔ شیشہ کیفے والے بڑا خوش ہیں کہ چلیں منشیات کا ایک طرف خاتمہ ہوا ہے۔ خاتمہ تو شیشہ کیفے کا بھی ہونا چاہیے تھا۔ جس طرح سے حقے چل رہے ہیں، یقین کریں اتنے ظالم زبردست قسم کے تیز، جو سیدھا دلوں پہ وار کرتے ہیں، کیمیکل ڈلے ہوئے ہیں، انجیکٹ کیا ہو جائے، انجیکشن لگائے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو شیشہ پلا رہے ہیں، لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کون سا نشہ کروا رہے ہیں، جو جدید ٹیکنالوجی 2026 کا نشہ ہے۔ آئس کے ساتھ کوئی کیمیکل ملا کے اس کو شیشے کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے۔ جب کہیں کوئی جگہ نہیں ملتی چوروں ڈاکوؤں کو، وہ اپنا وقت بتانے کے لیے شیشہ کیفوں کا رخ کر لیتے ہیں، وہاں پر جا کے 5000 فیس جمع کرواتے ہیں۔ فیس جمع کروانے کے بعد دیکھا گیا کہ جو جی وہاں آرام کرتے ہیں اور وہیں سے پلان تیار ہوتا ہے، وہیں سے وہ نکل چلتے ہیں، واردات کرنے کے لیے نکل چلتے ہیں۔ تو یقین کریں یہ جو محفلیں ہیں نا شیشہ کیفے کی، یہ نوجوان نسل کو برباد کر رہی ہے۔ یہ ہمارے آنے والے مستقبل کے ہیرو ہیں۔ ان میں سے کچھ ججز صاحبان ہیں، کچھ وکلا صاحبان ہیں، کچھ صحافی صاحبان ہیں، کچھ کاروباری لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس پاکستان کا نام روشن کریں گے، جنہوں نے پاکستان کے اندر اپنی پیدائش جو ہے وہ دیکھی ہوئی ہے،
اپنے والدین کو سکھ کا سانس لینے کے لیے یہاں پر وہ پیدا ہوئے ہیں کہ ایک بڑا پرامن ملک ہے، لیکن پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ حیرانگی کی بات ہے کہ کس طرح سے شیشہ کیفے دیدہ دلیری کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جس طرح سے میں نے بتایا کہ 6 ڈویژن کے اندر 1000 سے زائد اور ایسے شیشہ کیفے ساؤنڈ پروف سے مراد باہر آواز تک نہیں، اندر برباد ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو علاقے کے محافظ ہیں، یقین کریں میرا دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جو ڈی آئی بی بنائی گئی تھی، یہ ڈی آئی بی کے ملازمین کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ یہ تھانہ کی رپورٹر پارٹی اپنے افسران کو دیں اور افسران ان پر ایکشن لیں۔ یہ بھی ان کے ساتھ مکس ہو گئے ہیں، تھانے والے ان کے ساتھ مکس ہو گئے ہیں، کوئی محافظ جا رہا ہے، کوئی 500,000 لے رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے دیکھنے میں آیا کہ ان کی اگر کوئی پشت پناہی نہیں کرے گا تب جا کے یہ سسٹم ٹھیک ہوگا۔ جس طرح سے سی سی ڈی نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائیں، یقین کریں جو سفارشی تھا منشیات فروشوں کا وہ بھی غائب ہو گیا ہے، زمین کی 7ویں تہہ کے نیچے چلا گیا ہے۔ اور اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جتنے نشئی تھے انہوں نے شیشہ کیفوں کا رخ کر لیا ہے، بغل میں لڑکیاں لی ہوئی ہیں، رنگ برنگی لائٹیں جل رہی ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، پیسے لٹائے جا رہے ہیں، بڑکیں ماری جا رہی ہیں، شیشے پیے جا رہے ہیں، گھنٹہ وہاں بیٹھتے ہیں، 5-5 ہزار روپے جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں، اور لوگوں نے پورا فلور جو ہے وہ رینٹ پہ لیا ہوا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا، آپ چلے جائیں، آپ جس طرح سے یہ آج کل سرد موسم ہے، جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں لڑکیوں نے، لڑکوں نے، جوہر ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، ستو قتلہ، شادمان، ایسی جگہوں پر جو ہے وہ جاتی ہیں اور جا کر وہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں انجوائے کرتی ہیں۔ کوئی لڑکا جا رہا ہے تو شیشے کیفے کے اندر لڑکی سے فرینڈشپ بنا رہا ہے، کوئی لڑکی جا رہی ہے تو وہ لڑکے کو دوست بنا کر اس کو کھا پی رہی ہے، لڑکا اس کو کھا پی رہا ہے۔ یہ ماحول دن بہ دن خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، خاص کر شیشہ کیفوں کی وجہ سے۔ یہ جو کیفے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں ان کو یہ کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے، نہ ایسے کوئی شیشہ کیفے رجسٹرڈ ہونے چاہیے۔ کوئی بھی ادارہ ان کو لائسنس جاری نہ کرے کہ اس طرح کی جو ہے وہ اریانی، اس طرح کی فحاشی، اس طرح کی نشے کی ان کو لت لگ جائے۔ نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں 100% لوگ آپ دیکھ لیں، ان میں سے آپ دیکھ لیں، تقسیم کر کے دیکھ لیں کتنے لوگ جو ہیں آج کل نشے کی لت میں مبتلا ہیں۔ پہلے میں نے کبھی سنا تھا صرف مرد ہوتے تھے، کوئی ایک آدھ ٹاواں عورت ہوتی تھی، لیکن اب یقین کریں میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھے بھلے گھروں کی لڑکیاں جن کی بچیاں جو ہیں، جن کی بیٹیاں کالجز میں جاتی ہیں، یونیورسٹیز میں جاتی ہیں، خدا را اپنی بیٹیوں کا، اپنے بیٹوں کا خاص خیال رکھیں، ان کے اوپر نظر رکھیں کہ یہ کتنے بجے جاتے ہیں، کتنے بجے آتے ہیں۔ یقین کریں آنے والے وقت میں آپ اس قدر پریشان ہوں گے، آپ دعا کریں گے اللہ سے کہ ہم بے اولاد ٹھیک تھے۔ اس قدر یہ تنگی دیتے ہیں۔ کسی بھی گھر کے اندر ایک نشہ کرنے والا جب پیدا ہو جاتا ہے نا تو وہ پورے خاندان کو برباد کر دیتا ہے۔ کبھی دروازے توڑ، کبھی ماں کے جو ہے وہ گلے پڑ جانا، کبھی بہنوں کے گلے پڑ جانا، کبھی بھابھیوں کی چوریاں کرنا، تو گھروں میں ماحول خراب کر دیتا ہے جو ایک نشئی ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر دیکھا جائے تو زیادہ تعداد جو ہے وہ محلے میں نشئیوں کی بڑھتی جا رہی ہے، صرف اسی وجہ سے۔ چلیں وہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی مہربانی ہے کہ انہوں نے منشیات کا خاتمہ کرنے کا سوچا اور سی سی ڈی کو متحرک کیا ان کے خلاف کارروائیاں کرنے میں، لیکن یہ شیشہ کیفے جو ہے ان کے خلاف بھی بڑے پیمانے پر کارروائیاں کرنی چاہیے۔ گلبرگ دیکھ لیں، ستو قتلہ دیکھ لیں، ہنجروال دیکھ لیں، اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں پر شیشہ کیفے والوں نے کچھ، میں سب کی نہیں بات کرتا، دیکھیں جو چیز سچ ہے وہ سچ ہے۔ کچھ ایسے لاہور پولیس کے افسران ملوث ہیں جو شیشہ کیفے چلواتے ہیں، جو اس طرح کے اڈے چلواتے ہیں۔ کچھ ایسے ایس ایچ اوز ہیں جو بڑے ایماندار ہیں، وہ اس طرح کے پیسے نہیں لیتے، نہ ان کو ضرورت ہے۔ پھر جب وہ گھر چلے جاتے ہیں پیچھے سے کوئی نہ کوئی محرر، کوئی نہ کوئی محافظ، کوئی نہ کوئی ڈولفن ان کو چھوٹ دے دیتا ہے کہ صاحب بہادر گھر چلے گئے نا تسی اپنا کنجرخانہ کھول لو۔ میں اس کو کنجرخانہ ہی کہوں گا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہیں تو یہ کوئی شریف آدمی نہیں سجاتے، ہاتھوں میں گلاس پکڑے ہوئے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، اور
میں کہتا ہوں کہ ایک تو ہوتا تھا نا سامنے بیٹھ کے لڑکی لڑکا کوئی شیشہ پی رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے یار. انہوں نے کیبن دے دی ہیں، اب کیبنوں کے آگے پردے لگے ہوئے ہیں. یعنی کہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ خدا نہ خواستہ اللہ معاف کر، اللہ سب کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھیں، کسی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے اب آپ کو کہیں ہوٹل لینے کی، کہیں ایسی جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شیشہ کیفے کے اندر ہی آپ کو کیبن مہیا کر دیے گئے ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ یہ اسی ملک کا حصہ ہیں، اسی ملک کے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے یہ شیشہ کیفے ایجاد کر دیا ہے. اور ہوتا کتنے کا ہے؟ 500 روپے، 400 روپے، 1000 روپے تقریباً اس کی ایک لاگت آتی ہوگی. یار 5-5 ہزار روپے لوگوں سے لے رہے ہیں اور لوگوں کو 5-5 ہزار لے کے بیماریاں بھی لگوا رہے ہیں. اور یہاں تک کہ وہاں پر فحاشی کی محفلیں خوب سجائی گئی ہیں. میری آپ سائیڈ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، شیشہ کیفے کے کش لگائے جا رہے ہیں. لڑکیاں لڑکوں میں تمیز ہی کوئی نہیں رہ گئی. پہلے پردے ہوتے تھے، کوئی کسی لڑکی نے گزرنا تو اس نے لڑکوں سے منہ پھیر کے نکلنا. اب لڑکے دیکھ لو، پینٹیں پہنی ہوئی ہیں، لڑکیوں نے بھی پینٹیں پہنی ہوئی ہیں. ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن دور ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ماڈرن دور ختم ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اپنے والدین کی عزت خراب نہ کریں، اپنے بہن بھائیوں کی عزت خراب نہ کریں. اگر آپ کا بھائی معاشرے میں سینہ چوڑا کر کے بازو کھول کے چلتا ہے نا، ایک محنت مزدوری کرنے والا، ایک بزنس مین، ایک کاروباری، تو اس کی عزت کو خراب نہ کرو، تاکہ کل کو کوئی ان کو رو کے کہے کہ آپ کی بہن کے متعلق تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ شیشہ کیفے میں جاتی ہے، تو ان کو منع کریں. اور شیشہ کیفے کو مکمل طور پر جو ہے وہ سیل کرنا چاہیے. اگر ڈی سی صاحب، اے سی صاحب میری بات سن رہے ہیں تو میری ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ اپیل ہے کہ ان شیشہ کیفوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کریں. یقین کریں نوجوان نسل جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، نوجوان نسل جو ہے وہ بربادی کی طرف جا رہی ہے. اور یہ شیشہ کیفوں نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. یار جتنی نوجوان لڑکیاں ہیں جو کالجز میں جاتی ہیں، یونیورسٹیز میں جاتی ہیں، جتنے جو ہے وہ سکولز دیگر میں جاتی ہیں یا جاتے ہیں، تو یہ لڑکیاں لڑکے کیا کرتے ہیں؟ یہ گھروں میں جھوٹ بولتے ہیں کہ ہماری چھٹی 6 بجے ہوگی، 4 بجے یہ چلے جاتے ہیں. اپنے اپنے الگ الگ ٹائم بتائے ہوئے انہوں نے کہ ہم اتنے بجے آئیں گے. 2 گھنٹے انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیشہ کیفے میں گزارنے ہوتے ہیں. اور شیشہ کیفے والا کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے. ان کو پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے، ایک سائیڈ میں کمرے میں بٹھا کر پورا موقع دیا جاتا ہے کہ دعوت گناہ آپ کو دی جا رہی ہے تو آپ دعوت گناہ کو قبول کریں. تو پانی دیے جا رہے ہیں، ان کو شیشہ دیا جا رہا ہے، کولڈ ڈرنک دی جا رہی ہے، پیزے دیے جا رہے ہیں. پیزے شوار میں چلیں، یہ تو کھانے پینے کی چیزیں ہیں. یعنی کہ مکمل پروٹوکول دینے کے بعد جاتی بار 8, 10, 15 جتنے بھی شیشہ کیفے کے مینیجر کو، ویٹرز کو، مالک کو جو ملنے ہیں انہوں نے وہ پیسے رکھنے ہیں. تو یقین کریں ایک شیشہ کیفے کے اندر 100 لوگ جو ہے وہ نشہ کرنے کے لیے آتے ہیں. پولیس کا پتہ ہی نہیں ہے. پولیس کو چاہیے اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے علاقے کے اندر دیکھیں. ڈی آئی بی والوں خدا کا واسطہ ہے، جس محکمے کا کھاتے ہو اس محکمے کی وفاداری کرو. اپنے افسران کو بتاؤ، اپنے ایس ایچ اوز کو بتاؤ، اپنے ایس ایس پی آپریشن کو بتاؤ، ڈی آئی جی صاحب آپریشن کو بتاؤ. ڈی آئی جی آپریشن نے باقاعدہ طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا احتساب کرنا شروع کر دیا ہے. شفیق آباد والا دیکھ لے معاملہ. شفیق آباد میں بے شک ایس ایچ او کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو بھی پنشمنٹ دی گئی ہے، اس کی بھی ریورشن کر دی گئی ہے. لیکن دیکھا گیا کہ جو پولیس اہلکاروں نے اسلحہ پکڑ کے پیسے لیے تھے ان کا کیا بنا؟ ان کے اوپر پرچہ بھی دے دیا گیا ہے، ان کو حوالات میں بند کیا گیا ہے، ان کو پورا ذلیل کیا گیا ہے تاکہ ایک کوہ تار کے اوپر لٹکا ہوگا تو سارے کوے دیکھ کر ٹان کریں گے کہ بچو بچو بچو. تو خدا را ڈی آئی بی ملازمین سے، اسپیشل برانچ کے ملازمین سے میری التجا ہے کہ اس گند کو، ان گنونے کاروبار کے متعلق اپنے افسران کو اس بات سے آگاہ کریں. اگر افسران کو اس بات کا پتہ بھی ہے تو یقین کریں اگر آپ اس چیز کے پیسے لیتے ہیں تو یہی نشہ کل کو آپ کی اولاد بھی کرے گی. پھر آپ ہاتھ دھو کر بیٹھ جاؤ گے کہ کس لعنت میں مبتلا ہماری اولاد ہو گئی ہے. تو اس لیے ایسے شیشہ کیفوں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی جانی چاہیے تاکہ نوجوان نسل کو جو ہے بچایا جا سکے. دیکھیں کس طرح سے محفلیں سجائی جا رہی ہیں. لاہور میں نے بتایا 1000 سے زائد شیشہ کیفے موجود ہیں جن کے خلاف پولیس کارروائی کرتی بھی ہے
اور لیکن کئی تھانے ایسے ہیں جو ساز باز ہو کر ان کو چھوٹ دے بیٹھے ہیں کہ کری جاؤ ساڈا کرا کچھ جا رہا ہے, بربادی انہوں کی ہو رہی ہے. ایس ایچ او صاحب خدارا, ڈی ایس پی صاحب خدارا, اے ایس پی صاحب خدارا, یہ نسل کو بچائیں, یہ آپ کا کام ہے. لوگوں کی جان و مال عزت کی حفاظت کرنا. آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے بھرتی ہوتے ہوئے کہ ہم نے لوگوں کی جان مال عزت بچانی ہے, تو پھر کب بچاؤ گے؟ جب چڑیاں چگ جائیں گی کھیت. آئندہ پروگرام کے لیے وسیم صابر کو اجازت دیجیے, پھر انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.